لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ معزز ناظرین کرام، میری طرف سے آپ کو سلام۔ آج کا ہے عنوان کہ فقر و فاقہ میں اللہ سے مدد طلب کر کے کیسے اپنے فقر و فاقہ کو دور کر کے رزق بڑھایا جا سکتا ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو اس کو جسم عطا کیا ہے، اس کی کچھ جسمانی ضروریات ہیں، جیسے اس کے لیے اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے آرام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو کچھ جسم کے اندر جاتا ہے اسے فلو آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ضرورتیں اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ تو اس میں ایک جو سب سے اہم اور ضروری چیز سمجھی جاتی ہے وہ ہے کھانا یا رزق، کہ جو انسان کو نہ ملے تو کچھ ہی عرصے میں انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے، یا ایسے سمجھے کہ اس کے جسم اور اس کی روح کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے جسم اور روح کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے کھانا ایک جسمانی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دنیا میں تگ و دو کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے، کھانا حاصل کرنے کے لیے، رزق بڑھانے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے، مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے۔ تو ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ کہ جو محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو وہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے قرآن اور اس کی ہدایات ہوتی ہیں تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا رزق بڑھانے کا کوئی ذریعہ بنا لوں، یا جو یہ فقر و فاقہ مجھ پر آ گیا ہے میں اس فقر و فاقہ کو دور کرنے کا کوئی جتن کر لوں۔ تو اس کے لیے پھر وہ راہیں تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو غنی ہیں، جو ساری کائنات کے خالق ہیں، جو ساری کائنات کے رازق ہیں، جو تمام مخلوقات کو عطا کرنے والے ہیں، کہ زمین کے اندر یا زمین کے اوپر جو کوئی بھی مخلوق ہے، ہر ایک کی خوراک کا بندوبست اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وہ مالک، وہ خالق جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، کہ تم اللہ کے سامنے ضرورت مند ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، جبکہ اللہ غنی ہیں اور تعریف والے ہیں۔ تو انسان پھر اپنا فقر و فاقہ یا اپنی محتاجگی دور کرنے کے لیے، اپنا فقر دور کرنے کے لیے پھر وہ اللہ کی طرف آتا ہے۔ ایک مومن بندہ جب وہ مومن بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا فقر دور کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کر دوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فقر دور کرنے کے لیے وہ دیگر ذرائع اختیار کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر اپنا فقر ڈال دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے میں اپنا فقر دور کر لوں۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آ گئے، ایک وہ کہ جو جب فقر آتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، وہ اللہ کے حضور اپنا دستے سوال دراز کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ کہ جو اپنا دستے سوال اللہ کے سامنے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے دراز کرتے ہیں اور اپنی مشکلات اور حاجات ان کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین اور مبارک فرمان اس حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ جو بندہ اپنا فقر دور کرنے کے لیے لوگوں کے حوالے اسے کر دیتا ہے کہ لوگوں سے میں وہ ضروریات پورا کر لوں، تو پھر اس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تصد فقرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کو کوئی فاقہ پہنچتا ہے، یعنی کھانے پینے کو کوئی سامان نہیں ملتا، تو وہ اپنے یہ فاقہ دور کرنے کے لیے اسے لوگوں کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں، وہ مجھے سارا کچھ لا کے دیں، ان کے سامنے دستے سوال دراز کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس کا فاقہ دور نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ پھر فاقوں میں رہتا ہے۔ ایک بار کسی سے مانگ لیا، پھر دوسری بار کسی سے مانگ لیا، یعنی وہ پھر اسی طرح مانگے تانگے سے ہی اپنا فاقہ دور کر سکتا ہے، اور کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں بچتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصابتہ فاقۃ فانزلها بالناس لم تصد فاقتہ،
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی فاقہ پہنچتا ہے تو وہ فاقہ وہ لوگوں کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، مجھے یہ ہو گیا وہ، یعنی اس طرح کی ان کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا فاقہ ختم نہیں کرتے۔ اب دیکھ لیجئے ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ صورتحال دیکھ رہے تو ہمارے سامنے ایسے کتنے لوگ ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ جو اپنا فاقہ دور کرنے کے لیے دست سوال دراز کرتے ہیں، فقیری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی سے مانگ کر یا کسی سے تانگ کر یا کسی بھی طرح حاصل کر کے مفت میں کھا لوں یا مجھے ایسی جگہ سے مل جائے کہ جہاں سے فری سارا کچھ مجھے میسر آ جائے، یا ایسے کہ میں کسی سے اپنا دست سوال دراز کروں اور وہی میرا سارا کچھ جو ہے وہ مجھے کھانا پینا پورا کر دے۔ تو جو بندہ اس طرح کی روش اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسی روش کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، پھر وہ یہی سارا کچھ کرتا ہے، یعنی وہ ایک بار مانگتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری بار اس کو مانگنا پڑتا ہے، صبح کو مانگتا ہے، دوپہر کو مانگتا ہے، شام کو، یعنی پھر وہ اسی کام میں لگ جاتا ہے، پھر اس کو غنا اس کے پاس نہیں بھٹکتا، غنا اس سے دور ہو جاتا ہے، فاقے اس کے ہاں ڈیرا ڈالے رکھتے ہیں، جتنی دیر تک وہ کسی سے مانگے گا نہیں اتنی دیر تک اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا۔ ہم روز دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے روزانہ کے مشاہدات ہیں، اور ایسے لوگ بے شمار ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں کہ جو یہ روش اختیار کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے حضور اپنا فاقہ دور کرنے کا دعا کرتے، اس کے سامنے جو ہے وہ اپنا دست سوال دراز کرتے اور پھر اپنے تئیں تگ و دو کرتے، محنت کرتے کہ میرا فاقہ دور ہو جائے، تو لیکن وہ یہ نہیں کرتا بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کا فاقہ دور نہیں ہوتا، اور جو پھر اللہ کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے لوگوں سے غنی بھی کر دیتے ہیں اور اس کا فاقہ بھی دور کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ ایک وہ بندہ کہ جو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے والا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ کہ جو اللہ کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بدلے میں کیا کرتے ہیں کہ ایک تو اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کا دل ایک تو نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جو لوگوں سے کہنا ہے میں اللہ سے کیوں نہ کہہ لوں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کیوں نہ کر لوں، یا اللہ میرے اوپر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں، یہ جو فاقہ میرے اوپر آیا ہوا ہے، فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہوں، کھانے کی کمی ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے اس مشکل سے مصیبت سے مجھے نکال، کہ جیسا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ رب العالمین یہ مال کی کمی سے، بھوک سے، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین آزماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہ جو میری یہ آزمائش بنی ہوئی ہے، مجھ پر فاقہ آیا ہوا ہے، بھوک کا دورہ ہے، یا اللہ تو اس کو ختم کر دے، تو پھر اللہ رب العالمین ایک تو اس کو سوال سے بچاتے ہیں، یعنی جو سوال کی ذلت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے اس سے بچاتے ہیں، اور پھر اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ اور غنی کیسے کرتے ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اللہ رب العالمین اسے مال عطا کر دیتے ہیں، یا اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ سے پھر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ کہ میرے فاقے دور کر دے، جو میرے اوپر یہ مشکل بنی ہوئی ہے مجھے اس سے نکال دے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے دو راستے انتخاب کرتے ہیں، یعنی ایک تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس مال کی کمی نہیں رہتی، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کے فاقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین اگر یہ پسند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یعنی موت کے ذریعے اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلا کر جو ہے وہ اس کو فاقہ کشی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یا یہ بات آتی ہے کہ بھئی مرنے کے بعد تو ہر ایک انسان نے سکون پا لینا ہے، ہر ایک انسان نے آزاد ہو جانا ہے، تو مسئلہ تو زندگی کا ہے، تو موت کے بعد تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر موت کی طرف کیوں جانا ہے، موت کا راستہ کیوں اختیار کرنا ہے؟ تو انسان کو خود تو وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کو دنیا میں تگ و دو کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسے یہاں مال دے کر غنی کرنا ہے اور کسے اپنے پاس بلا کر غنی کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ دنیا ہو یا آخرت ہو،
یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے یہ دونوں جہان ہیں، یہ دونوں محکمے ہیں اللہ رب العالمین کے۔ اب ہم انسان ہیں، ہم ایک انسان ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے ہماری تو یہ کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم جہاں ہیں یہیں رہیں اور ہم دنیا کے ہی بندے بن کے رہ جائیں، اور اسی جہان کے اندر یا سادہ زبان میں اسی محکمے کے اندر ہی ہم ساری جو ہے ہمیشہ کے لیے کام کرتے رہیں، اور مجھے اگلے محکمے میں ٹرانسفر نہ کیا جائے۔ ویسے بھی ایک جو جاب کرنے والا بندہ ہوتا ہے، ایک جو نوکر ہوتا ہے، اس کو ٹرانسفر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ اس کو ایک عذاب یا ایک مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو انسان بھی ایک چونکہ بندہ ہے اللہ رب العالمین کا، اور اللہ رب العالمین نے اسے اپنی بندگی کے لیے یہاں اس مقصد سے بھیجا ہے، تو انسان بھی ایک بندہ ہونے کے ناطے اور ایک خالق کی مخلوق ہونے کے ناطے اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ میں جس جہان میں ہوں میں اسی جہان میں ہی ہمیشہ رہوں اور یہیں مداومت ہو جائے، اور مجھے اگلے جہان میں نہ جانا پڑے، جبکہ یہ دنیا کا جہان ہو یا آخرت کا جہان ہو، اللہ رب العالمین کے لیے تو دونوں جہان ہیں۔ گویا ایسے اس کو سادہ زبان میں سمجھے، دونوں محکمے ہیں۔ جو انسان اس محکمے سے ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دوسرے محکمے میں موت میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ کوئی زندگی سے موت میں چلا جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین تو جو بھی انسان ہے، جو بھی ایسے سمجھے کہ جو بھی اس جہان میں آیا ہے، جو بھی اس محکمے میں آیا ہے، ایک وقت کے بعد لکل امت اجل، ایک وقت کے بعد اس نے پھر اگلے محکمے میں، اگلے جہان میں شفٹ ہو جانا ہے۔ وہاں اس کا پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے جو اللہ رب العالمین نے بندوبست کیا ہوا ہے وہاں سارا کچھ ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہیں وہ اس جہان میں رکھیں، اور جسے چاہیں اس کو ایک وقت کے بعد اگلے جہان میں اپنے پاس شفٹ کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین جو فاقہ کرنے والا، یعنی جس کو فاقہ کشی ہوتی ہے، جو دنیا میں جس کو کھانا میسر نہیں آتا، جو فقیری اور محتاجگی کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر یا تو ایسا سبب اس کا لگا دیتے ہیں، ایسا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ اس کو رزق مل جاتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے، اور یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اسے موت دے دیتے ہیں۔ اور تیسری ایک صورت اور بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ رزق اسے عطا کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ اگر وہ کسی کا وارث، یعنی اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ مالدار ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو جو اس کے ذریعے بطور وراثت جو مال اس کے حصے میں آنا ہے، اللہ رب العالمین اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہ جب وہ فاقوں کے اندر ہوتا ہے، جب وہ مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر کوئی ایسا جگاڑ لگتا ہے، کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ وہ ان مشکلات سے نکل آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے فاقے ختم کر دیتے ہیں اور اس کو غنی کر دیتے ہیں، اس کا پھر کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، یا تو اس کو وراثت مل جاتی ہے، یا پھر اس کو کسی طرف سے اللہ رب العالمین اس کا کوئی ذریعہ لگا دیتے ہیں، یا اس کا کاروباری جگاڑ لگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی اس کے لیے سبب پیدا فرما دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ رب العالمین اسے لوگوں سے بچا لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ لوگوں سے بچنا چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اللہ رب العالمین اسے بچا لیتے ہیں۔ اور پھر جو ایک یہ تکلیف ہوتی ہے نا کہ انسان کی جو عزت نفس ہے وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے وہ امپیکٹ ہوتی ہے، وہ کمپرومائز ہوتی ہے، آپ ایسے سمجھیں کہ اس کے اوپر اثر آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس اثر سے بچا لیتے ہیں، اس کا عزت نفس جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اس کا سکون کا لیول بڑھ جاتا ہے، اس کی زندگی اطمینان سے بڑھ جاتی ہے، خوشگواری اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان یہ روزی روٹی کے لیے، رزق کے لیے، کھانے کے لیے اسی لیے تغدو کر رہا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، کہ تاکہ وہ خوشی حاصل کر لے، وہ پیٹ بھر لے، وہ اس کے ذریعے فاقوں سے مجبور نہ ہو، اور اسی طرح وہ خالی پیٹ نہ رہے، یا جو ایک بھوک کا اللہ رب العالمین نے سسٹم لگایا ہے وہ اپنی بھوک بجھانے کا انتظام کرتا رہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے ذریعے پھر جب انسان اللہ سے اپنی التجا کرتا ہے، اللہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بندوبست فرما دیتے ہیں، اور
پھر اللہ رب العالمین لوگوں سے اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں اس حوالے سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے، ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال فیہ آیا تھا، تو آپ نے وہ مال لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کیا۔ آپ نے وہ مال انصار نے مانگا، آپ نے دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کوئی بھی مال ہوگا میں اسے اپنے پاس ذخیرہ نہیں کروں گا، میں وہ سارا کچھ دے دوں گا، لیکن جو اپنا ہاتھ بچاتا ہے، یعنی جو اپنا دستے سوال کسی کے سامنے دراز نہیں کرتا بلکہ خود اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اسے مل جاتا ہے، یا وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، یا اللہ سے بے نیاز ہونے کی دعا کرتا ہے، یا اللہ سے صبر کا طلبگار ہے، یا جو بے نیازی چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے وہ عطا کر دیتے ہیں اور اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور اسے فقر و فاقہ سے نکال دیتے ہیں، اسے تنگ دستی سے نکال دیتے ہیں، اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے انصار کو کہا کہ جو اللہ رب العالمین جو سب سے بہترین چیز عطا کرتے ہیں نا، وہ صبر ہے۔ یعنی انسان کو جب صبر آ جائے تو صبر کے ساتھ بہت ساری خیر جڑی ہوتی ہے، یعنی انسان کے پاس قناعت آ جاتی ہے، صبر ہو تو انسان کے پاس اطمینان آ جاتا ہے، صبر ہو تو انسان کے پاس سکون آ جاتا ہے، صبر ہو تو انسان کے پاس حسد نہیں آتا، صبر ہو تو انسان لالچ میں نہیں آتا، صبر ہو تو انسان بہت ساری دنیاوی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ صبر ایک بہت بڑی بھلائی ہے کہ جو اللہ رب العالمین جسے عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ رب العالمین اسے بہت بڑے مال سے، یعنی دنیا کے اندر ایک ایسے سمجھے کہ صبر بھی ایک طرح کا رزق ہی اللہ کا انعام ہی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عنایت فرما کے اس کو جو ہے وہ اس انداز سے بے نیاز کرتے ہیں کہ اس کو پھر لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں اور وہ اسی پر اکتفا کرتا ہے، وہ اسی پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہی رہتا ہے۔ تو نتیجتاً اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بھی بچاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو صلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے اسی دنیا میں، جبکہ جب وہ آخرت میں جائیں گے ایسے لوگ کہ جو اپنا دستے سوال اللہ کے سامنے دراز کرتے ہیں، متقین پرہیزگار لوگ، تو وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، تو وہاں تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے بہترین گھر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ جب ایسے لوگ جو اللہ سے ہر وقت مدد طلب کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے اپنے فاقہ دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جب ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین یہاں فقر و فاقہ سے نکال دیتے ہیں، تو پھر یہاں بھی وہ خوش ہوتے ہیں، یہاں بھی وہ اطمینان میں ہوتے ہیں، یہاں بھی وہ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے اگلے جہان میں، یعنی جو آخرت کا جہان اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہوا ہے، وہاں بھی ان کے لیے بڑا انعام ہوتا ہے۔ وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وہاں بھی پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین گھر تیار کیا ہوا ہے، تو وہاں بھی ان کے لیے گویا کہ بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے اللہ رب العالمین دنیا والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اپنا بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی میرے سامنے آیا اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار انہوں نے کچھ مال طلب کیا تو آپ نے انہیں دے دیا، پھر دوبارہ مانگا انہوں نے پھر دے دیا، انہوں نے پھر تیسری بار مانگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا، اور ساتھ آپ نے نصیحت کی کہ یہ جو مال کا مطالبہ کرنا ہے یہ تو ایک میٹھی ترکاری کی طرح ہے، لیکن یہ میٹھی ترکاری جب اللہ کی طرف سے یعنی آ رہی ہو تو اس وقت یہ خیر کا باعث ہوتی ہے، انسان کو اس کے لیے خود ہاتھ آگے نہیں کرنا چاہیے، خود ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، اس سے برکت نہیں آتی۔ تو پھر وہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت عہد کیا، یعنی پختہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کسی بھی انسان کے سامنے اپنا دستے سوال دراز نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤں گا، اللہ کے سامنے اپنا دستے سوال دراز کروں گا، مجھے جو بھی مشکل آئے گی، جب بھی کبھی فقر و فاقہ کی نوبت آئے گی تو میں اللہ کے حضور گڑ گڑاؤں گا، تو پھر اور آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ تو پھر حکیم بن حزام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی دیر وہ حیات رہے پھر آپ سے اس کے بعد نہیں لیا. ایون اس کے بعد پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا وظیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے, انہوں نے وہ وظیفہ نہیں لگوایا. پھر انہوں نے بطور انعام کچھ انہیں بھیجنا چاہا, انہوں نے وہ قبول نہیں کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دور خلافت میں ان کا وظیفہ لگانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جی نہیں میں نے بالکل وظیفہ نہیں, میں اللہ سے لوں گا, جو بھی لوں گا اللہ مجھے عطا فرمائیں گے, میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا, اگرچہ مجھے اس کی اجازت ہے, اگرچہ یہ سارا کچھ میرے لیے جائز ہے, لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا, میں اس وعدے کو پورا کروں گا. انہوں نے نہیں لیا. اور پھر حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق نے تو زبردستی دینے کی کوشش کی اور انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا. تو پھر سیدنا عمر فاروق نے کہا لوگو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں جو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا ایک وظیفہ بنتا تھا, جو ان کا حق بنتا تھا, میں ان کو وہ دینے کے لیے ان کے پاس گیا, میں نے وہ بندوبست کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا, میں اس سے بری ہوں, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ سیدنا حکیم بن حزام انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیت المال سے یا اس طرح وہ کبھی کسی سے کوئی دیتا بھی تو نہ لیتے. تو پھر دیکھیے کہ وہ اللہ کے حضور انہوں نے اپنی لو لگا لی, اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا, تو اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا مال عطا کیا ہوا تھا کہ اس وقت یعنی جب آپ فوت ہوئے تو اس وقت قریش کے اندر سب سے زیادہ مال و دولت والے, سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ سخی آپ تھے. تو گویا اللہ رب العالمین نے دنیا میں انہیں اتنا نواز دیا کہ جب انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا, اللہ سے لو لگا لی اور انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں نے کسی بندے سے, کسی انسان سے, اگرچہ انسان جو ہے وہ تحت الاسباب اپنے دوستوں سے, اپنے یاروں سے, اپنے خاندان سے, دنیا والوں سے تعاون لے سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سارا کچھ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیا ہے, اب اللہ رب العالمین ہی میرا بندوبست فرمائیں گے. تو پھر ان کا بندوبست یہ ہوا کہ جب وہ فوت ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو قریش میں سے سب سے زیادہ غنی کیا ہوا تھا, سب سے زیادہ وہ سخی تھے, یعنی اتنا اللہ رب العالمین نے انہیں مال سے نوازا تھا. تو یہ ہمارے سامنے اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اپنے فقر و فاقہ میں لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑائے, اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرے, اللہ سے غنی ہونے کا مطالبہ کرے, اللہ سے مدد مانگے, اللہ سے لوگوں سے بے نیاز ہونے کا مطالبہ کرے, اور پھر خود کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے بلکہ اللہ رب العالمین سے مانگے. اور نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ذلت سے بھی, حقارت سے بھی بچائیں گے اور اسے غنی بھی کر دیں گے. اور وہ غنی کرنا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, اللہ رب العالمین جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے, اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے, یا اللہ رب العالمین اسے ہمیشگی کی زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں, اپنے اگلے جہان یعنی جو اللہ رب العالمین نے اگلا جہان بنایا وہاں لے جا کر اس کے لیے بندوبست فرما سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنا دستے سوال ہر وقت دراز رکھنا چاہیے اور اللہ سے اپنی مشکلات شیئر کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ رب العالمین کی مدد اور فضل و کرم آپ پر نازل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے فقر و فاقہ کو اگر کبھی ہو تو اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت کے خزانوں سے دور فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.